بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان بھی ان خوش نصیب اور خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے قرارداد مذمت پیش کر دی ہے. ایک تو میری سمجھ میں یہ قرارداد مذمت نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مل کے کہتے ہیں مذمت. یہ رد عمل ہوگا مسلمانوں کا نہیں بھائی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے. بنیادی طور پر دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قانون جس کو عملی طور پر جو نافذ ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کو سلام. طاقت کو سلام. جس وقت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ آپ کو پتہ ہے 600 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی ہے، تو ان کے زوال کا جب وقت قریب آ رہا تھا، یعنی اس سے کچھ عرصہ قبل، تو یورپ نے سب لوگوں نے سر جوڑ کے یہ دیکھا کہ یار انہوں نے جو قسطنطنیہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، قسطنطین جس کو اس پہ کیا، باقی جگہوں پہ یہ جائیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کی فوج زیادہ تھی. وہ آخری اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی ان کے اسلحہ جو ہے نا وہ ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی میں یہ ایڈوانس ہیں. اس میں ایک چیز کیٹاپٹ بھی ہے، وہ جو پرانے زمانے کی توپ تھی، منجنیق. توپیں یہ نہیں ظاہر ہے انہوں نے توپ کے ذریعے سے کیا تھا، وہ ایک تاریخ ساروں کو پتہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اگر تم نے دنیا میں اپنے آپ کو بچانا ہے نا تو پھر تم ٹیکنالوجی والی سائیڈ کو لو اور آگے بڑھو، ان سے آگے بڑھو، ان سے آگے بڑھو، اور ان کو تم کوشش کر کے اس کو تم جو ہے نا وہ پیچھے کرو ان کو. اس کے لیے ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ یہودی ہے. اور یہ میرے خیال میں پتہ نہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن جب پکار کر کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ. یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. نہ جانے پھر مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر جب یقین نہیں کر رہا تو پھر اس کو ماری تو پڑے گی، پھر بیزتی ہوگی، پھر اس کے لیے ذلت اور رسوائی تو ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ ہمارے لیے واضح کر دیا، آخر کیا بات ہے؟ آپ قرون اولیٰ کو دیکھیں کہ چند ہزار فوج جاتی ہے اور ایک لاکھ کو جناب شکست دے کر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ آگے کے دور کو دیکھیں، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ان کو معلوم تھا ہماری اقدار کیا ہیں، ہماری باؤنڈری کیا ہے، ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے. اور انہوں نے اپنی پوری قوموں کو، وہ چاہے جس طرح مرضی ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کیا. بلال صاحب، بنیادی چیز جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. تو آج ہم نظریے میں کیا ہیں؟ ہم تو جناب چائیں کا مربع ہیں. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ کوئی نظریہ. ہمارے حکمران، اصل قومیں حکمرانوں کے پیچھے ہوتی ہیں، حاکموں کے پیچھے ہوتی ہیں. الناس علی دین ملوک ہیں. ہمارے حکمران کیا ہیں؟ کوئی امریکہ سے درآمد شدہ، کوئی انڈیا سے آیا ہوا، کوئی برطانیہ سے آیا ہوا، ہمارے اوپر مسلط ہیں. اور پھر معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے وطن کی سلامتی کے اداروں میں آ کر پاورفل بننا ہوتا ہے، ہم ان کی فائنل ٹریننگ کہاں کرواتے ہیں؟ امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں. ارے بابا وہاں سے وہ کیا سیکھ کے آئیں گے؟ وہاں سے وہ دلدادہ بن کے آئیں گے، شراب کے، شباب کے، ہمارے پاس ہے سب کچھ ہے. نہیں ہے عرض یہ سب کچھ ہے. اسی دنیا نے جب دیکھا 98 کے اندر آپ نے دھماکے کیے ہیں نا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار ہم نے ان پر سینکشنز لگائی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے جناب بجائے اس کے کہ یہ نیچے دبتے، انہوں نے تو ایٹم بم بنا کر میزائل پروگرام بھی ترتیب دے دیا، اور انہوں نے تو طیارے بھی بنا دیے ہیں. F7 بنا دیا انہوں نے، کیا ہے اس کا F-17 تھنڈر بنا دیا انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا. ان کو وہ الگ فارمولہ، ان کو نوکری نہیں دینی، ان کو بھیک دینی ہے. اور ہم نے ماشاءاللہ یوں کر کے پیٹ کھول کے بھیک لینے میں ہم آگے بڑھ گئے، تو پھر ذلت و رسوائی تو ہوگی. میسمی صاحب، میں ایک ایسے نوجوان سے ملا، بہت سالوں کی بات ہے، جو کہ جب ہم نے دھماکہ کیا، ایٹمی دھماکہ کیا، تو پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، کئی پلان تھے. ان میں سے ایک پلان جو تھا وہ ہیلی کاپٹر سے فائر کرنے کا بھی تھا، کہ ہیلی کاپٹر سے کسی ڈیوائس سے کوئی سلسلہ تھا. تو وہ لڑکا جو تھا وہ 22، 23، 24 سال کا تھا. تو وہ جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھا تو اس نے وہ جو بھی انیشیٹ اس نے کرنا تھا، مجھے نہیں پتا وہ پروگرام کیا تھا، اس میں اس نے نہیں بچنا تھا. تو اپنے فل یونیفارم میں تھا اور وضو کر کے، غسل کر کے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے. یہ جذبہ جو ہے نا، یہ تو قوم میں آپ کو چیدہ نظر آ جاتا ہے. لیکن جب رہنمائی میں جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس میسمی بھائی، مجھے لگتا ہے کہ علماء سمیت عوام کے پاس بہانے بہت ہیں، اتحاد کے، کانفرنسز کے بجٹ بہت ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، بنیادی طور پہ مجھے معافی کے ساتھ کہنے دیجئے، یہ لگتا ہے کہ ایک منافقانہ رویہ ہے ذاتی بینیفٹس حاصل کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہید امجد صابری کے سے شروع کروں گا.
اور رپورٹ پر ایک چھوٹی سی جی تنقید، جی قتل نہیں کیا گیا، وہ شہید ہوا ہے، وہ وہاں پہ شہید لکھا کہ وہ قتل ہو گیا۔ نہیں 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 اس شہید کو ہوئے۔ ذرا اصلاح کرا دیجیے گا۔ یقین ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، میں لیٹ پہنچا تو باہر کھڑا تھا، اور وہ سحری کبھی نہیں بھول سکتے کہ امجد صابری مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبی کیا تھی؟ امجد صابری ایک بہت بڑا انسان تھا، اور بڑے ہونے کی نشانی یہ ہوتی کہ چھوٹوں کو چھوٹا نہیں دیتا، ہاں چھوٹے کو بڑا کرتا بڑا ہے۔ کرتا ہے۔ ہمیشہ دیکھیے گا آپ، تربیت کا اصول ہے، اور علماء اس کی تائید کریں گے سالم بنی باب، کہ جو بڑا ہے نا وہ چھوٹے کو دباتا نہیں ہے، وہ چھوٹے کو ہمیشہ بڑا کرتا ہے، بڑا اور یہی کرتا ہے۔ کرتے دیکھا۔ امجد صابری اتنا بڑا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اس قربانی کو قبول کیا، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہوئی، جو آخر میں کہا گیا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، صحیح بات۔ اور نہیں بھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو واقعاً اونچے درجات دے، اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دیکھیے جو گفتگو کا نقطہ ہے وہ ایک ہی جملے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی مشکل کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی مشکل یہ کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، نہیں ہے انہیں، مسلمانوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کل کی ویڈیو کے بعد یا تو ہمیں مر جانا چاہیے تھا، یا ہمیں جہاد کے لیے نکل جانا چاہیے تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ سارے مسلمان ایک ایک جگ پانی ڈال دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا۔ یہ یوم القدس جمعۃ الوداع کیوں منانے کے لیے رکھا؟ اس دفعہ کیونکہ آخری جمعے کا شک و تردید کا ہے، تو 23 رمضان مبارک کیوں؟ تاکہ سب مل کر آواز تو اٹھائیں، لوگ بھول رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ جب اس یوم قدس کی ریلی میں جاتا ہے تو اس سے یاد دلایا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ آ جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور ہم مسلمان متحد ہو جائیں اپنے مفادات کو چھوڑ کے، خدا گواہ ہے اسرائیل تو کیا، امریکہ تو کیا، برٹش تو کیا، کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سب سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خدا پہ کمزور رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی واضح بیان مسلمانوں نے دیا ہے بغیر کہے، بے شرمی کا؟ بے شرمی بے حیائی تو ہمارے اندر ڈال دی گئی نا۔ دیکھیں ہمارے کھانے میں نجاست آ گئی، لقمہ حرام آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام، میں اس کو ذرا رکھ دوں گا برا نہ مانے تو، امام حسین علیہ السلام عصر سے شہادت سے پہلے جب گئے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، واپس آئے تو پتھر لگا تھا، خون نکل رہا تھا۔ جب سواری سے اترے تو جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ آپ کو پتھر کس نے مارا؟ کہا میں ان کو نصیحت کرنے گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ جنت کے جوانوں کے سردار کی نصیحت سامنے اثر نہیں کر رہی ہے۔ بھیا کیا ہوا؟ نصیحت کر رہی ہوتی تو وہ خطبے میں جو اپنا تعارف کرا رہی ہیں وہی مان لیتے۔ جملہ کیا تھا امام حسین؟ ان کے پیٹ حرام سے